میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد اور قوم کو دین حق کی طرف دعوت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور نبی ہیں اور ابو الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے اورل الکنین میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ازر ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ جس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ ستارہ پرست اور بت پرست تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے قول سے بھی اسی تاریخی واقعے کی تائید ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان میں ہر ایک کا علیحدہ مخصوص بت تھا، کیا امیر کیا فقیر، اس معاملے میں سبھی برابر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو شرک اور بت پرستی سے منع کیا۔ اس سلسلے میں اپنے والد اور قوم سے بحث و مباحثہ کیا، عقلی اور نقلی دلائل سے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور ان کی وجہ دین حق کی طرف مبذول کرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کے بتوں کی بے بسی اور عملی طور پر ان پر واضح کیا، مگر وہ اپنے غلط نظریات سے نہ صرف یہ کہ باز نہیں آئے بلکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر قتل کر ڈالنے کا مصمم ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد سے مذاکرات کی ابتدا کی، بت پرستی سے ان کو منع کیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد ازر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، بے شک میں تجھ کو اور تیری قوم کو صریح غلطی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی بت پرستی کو سخت ناپسند کیا اور اسے انتہائی ناگواری سے دیکھا اور فرمایا، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سخت گمراہی میں پاتا ہوں۔ تم صحیح راہ پر نہیں چل رہے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم کس سمت میں جا رہے ہو۔ تمہاری بے راہ روی انتہائی بے غبار اور واضح ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے کہ جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، ان میں سرے سے معبود بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر ایمان انتہائی مضبوط اور قوی تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کل کائنات ان کی تخلیق اور مملوک ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکایت پر دلائل دیتے رہے۔ ان کی قوم چونکہ کوکب پرست تھی، ستاروں، شمس و قمر کے معبود ہونے کی قائل تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں اور شمس و قمر کی معبودیت کے بطلان کو ان کے سامنے عملی طور پر واضح کیا۔ چنانچہ جب سورج طلوع ہوتا تو فرماتے، تمہارے بقولیت میرا رب ہے۔ اسی طرح چاند طلوع ہوا، فرمایا یہ میرا رب ہے، اور جب آسمان کے افق پر سورج نمودار ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، بلکہ یہ ان تمام میں سب سے بڑا ہے۔ جب دیکھا کہ یہ سب غروب ہو گئے اور سورج بھی غائب ہو گیا تو کفر و شرک سے اپنی برات کا کھلم کھلا اظہار کیا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے اس شرک میں مکمل طور پر بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور تمہارے ان بتوں، ستاروں اور شمس کی پوجا سے برات کا اظہار کرتا ہوں، جن کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ آپ نے اپنے ان اعلان برات کو ان الفاظ سے بیان کیا۔ ترجمہ: میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کو اپنی قوم تک پہنچانے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، جس پر وہ ایمان لائے تھے، اس طرح بیان کیا۔ ترجمہ: میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ ان کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کا علی الاعلان ارادہ کیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف، حق کی طرف مائل کا لقب ملا، اور آپ نے وما انا من المشرکین کا واضح اعلان کیا، یعنی میں اپنے رب کے برابر کسی کو ہرگز نہیں ٹھہرا سکتا، جو مجھے عدم سے موجود میں لایا اور جس نے رزق سے نوازا اور اپنی ان گنت نعمتوں سے مجھے مالا مال کیا۔ مگر اس واضح اور قوی دلائل کے باوجود قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو قوم کے ساتھ مزید گفت و شنید فرمائی۔ بتوں کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو امر حق بیان کیا تھا، قوم نے اس کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث و مباحثہ اور جد و قتال پر اتر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، کیا تم اس اللہ کے بارے میں مجھ سے جدال و مباحثہ کر رہے ہو جس کا کوئی شریک نہیں؟ کچھ بھلا بتاؤ تو صحیح، پھر میں تمہاری باطل باتوں کی طرف کیسے التفاق کر سکتا ہوں۔
سن لو، میں تمہارے معبودان باطلانہ سے بالکل نہیں ڈرتا، نہ ہی میں ان کی کچھ پرواہ کرتا ہوں اور نہ ہی ان کو کبھی وقت دوں گا۔ اگر تمہارے یہ معبود برحق ہیں اور ان میں نفع نقصان پہنچانے کی قدرت ہے تو ان کو میرے خلاف استعمال کرو اور ہرگز مجھے مہلت نہ دو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ میں نے جو دلائل تمہارے سامنے بیان کیے ان میں فکر و تدبر کر کے بت پرستی سے کیوں باز نہیں آتے؟ لہذا تم مجھ سے کیوں توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے ان معبودوں سے ڈر جاؤں گا، جبکہ تم اس وحدہ لا شریک ذات سے نہیں ڈرتے جو تمام نفع و نقصان کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ذرا غور کرو، کل قیامت کے دن ہم دو فریقوں میں سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والا کون ہوگا؟ کون اطمینان کی زندگی گزارے گا؟ کیا وہ رفیق نجات پائے گا جو گونگے، بہرے، بے کس اور بے بس اور بے عقل بتوں کی پرستش کرتا ہے، یا وہ فریق کامیاب ہوگا جو اس ذات کی پرستش کرتا ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے اور تمام نعمتوں کا خالق ہے اور اس ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، جس میں زمین، آسمان، چاند، ستارے، بحر و بر شامل ہیں۔ یہ پتھر اور کواکب جن کی تم پوجا کرتے ہو سبھی شامل ہیں۔ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس ذات پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بت پرستی چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین حق کی طرف لانے اور شرک باللہ کو ترک کر کے توحید پر کاربند ہونے کی بہت زیادہ متمنی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی واضح الفاظ میں کفر کی برائی اور ان کی ہلاکت خیزی والد صاحب کے دل نشین کرتے اور فرماتے، انسان کفر کو اگر اپنے دل و دماغ سے اکھاڑ پھینک نہ دے اور کفر پر کاربند نہ رہے تو سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کفر کی برائی کو ان کے دل سے نکالنے کے لیے انتہائی نرمی سے گفتگو فرماتے اور اپنی دعوت کو انتہائی نرم گوئی سے اپنے والد کے سامنے بار بار دہراتے اور پیارے ابا جان کہہ کر ان کو مخاطب کرتے اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش فرماتے کہ وہ ان کا فرما بردار اور تابع دار فرزند ہے اور ہر آن اپنے والد کو نفع پہنچانے کا حریص ہے۔ اپنے والد کے ساتھ ان کی نرم گفتاری کا تذکرہ اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ بڑی راستی والے اور پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنتی ہے اور نہ کچھ دیکھتی ہے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے انتہائی عظیم اور بہترین اسلوب اختیار فرمایا، نت نئے دلائل سے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور ہر مرتبہ ان کے ساتھ حسن ادب اور بہترین اخلاق سے پیش آئے تاکہ وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر شرک و کفر پر مصر نہ ہو رہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اس بت پرستی کی وجہ طلب کی جو سرے سے نفع و نقصان کے مالک ہیں، نہ عبادت کے مستحق، اور فرمایا کہ اے اس اللہ کی عبادت و بندگی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے اور نفع و نقصان کا مالک ہے، زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے۔ ایسا کرنا کسی عقل مند کو زیب نے دیتا ہے، اور اپنے والد کو صفت جہل کے ساتھ متصف کرنے کے بجائے یوں انداز بیان اختیار کیا۔ ترجمہ: اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گفتار میں انتہائی اعتدال سے کام لیا، نہ اپنے والد کو مطلق جہل سے متصف کیا اور نہ ہی خود کو علم فائق سے موصوف کیا، بلکہ فرمایا، میرے پاس علم کا کچھ حصہ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ صحیح اور درست راستے اور حق کی طرف رہنمائی کا علم ہے۔ وہ انتہائی واضح اور بے غبار ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اس سلسلے میں مجھے نصیحت نہ کیجیے بلکہ میرے قول کو مانیے اور یوں سمجھیے میں آپ کے ساتھ ایک راستے پر سفر کر رہا ہوں اور مجھے اس راستے کے خم و پیچ اور نشیب و فراز کا پتہ ہے۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے میرے پیچھے چلیے تاکہ آپ راہ بھٹکنے سے بچ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو شیطان کی پیروی کرنے سے بھی ڈرایا اور انہیں فرمایا۔ ترجمہ: اے میرے باپ، تم شیطان کی پرستش مت کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بت پرستی اصل میں شیطانی پرستی ہے، اس لیے کہ شیطان ہی بت پرستی پر لگا دیتا ہے اور اس کا مواخذہ شیطان سے بھی ہوگا، لہٰذا اپنے مالک حقیقی اور منعم حقیقی کو چھوڑ کر اس کے دشمن کی عبادت کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی لطیف انداز میں اپنے والد سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابا جان، اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی اور اس کے دشمن کے ساتھ دوستی کو نہ چھوڑا تو اندیشہ ہے کہ شیطان کی طرح آپ بھی راندہ درگاہ اور مبتلا عذاب نہ ہو جائیں۔ یہ ڈرانا یقیناً واضح تھا، مگر ادب کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے نہ دیا۔ چنانچہ فرمایا، اے میرے باپ، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ گفتگو میں نرمی، حسن خلق اور ادب سے کام لیتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلاتے اور ہر مرتبہ ابا جان کہہ کر مخاطب کرتے۔ ان کی مہربانی اور رضامندی کے خواہش مند ہوتے اور آپ علیہ السلام نے والد کے ادب میں ایک عظیم نمونہ چھوڑا۔ مگر افسوس، ان تمام باتوں کے باوجود ان کے والد نے مثبت جواب نہ دیا، بلکہ اپنے کفر و عناد پر مسلسل مصر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، ابراہیم، کیا تم میری معبودوں سے اعراض کرتا ہے اور منہ موڑتا ہے تو سن لو۔ اگر تم میرے معبودوں کی برائی کرے، ان پر طعن و تشنیع کرو گے اور مجھ کو بت پرستی چھوڑنے کی نصیحت کرنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا، مجھ سے دور چلا جا اور پلٹ کر واپس ہرگز نہ آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا جواب سن کر بے ادبی سے جواب نہیں دیا اور نہ ہی مزید بحث و مباحثے سے کام لیا، بلکہ ان سے فرمایا، ترجمہ، میرا سلام لو، اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین کی طرف دعوت دیتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ساتھ دوبارہ دعوتی اور تبلیغی مذاکرات اس امید پر شروع کیے کہ شاید یہ اپنی ہٹ درمی اور کفر و عناد سے باز آ جائیں۔ چنانچہ قوم سے فرمایا، ترجمہ، کیا یہ صورتیں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ قوم نے فوراً جواب دیا، ترجمہ، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہ ان بتوں کی عبادت اپنے بڑوں اور اسلاف کی تقلید میں کرتے تھے اور ان کے دلائل کی حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھی، یعنی اپنے گمراہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ترجمہ، بے شک تم اور تمہارے باپ دادے صریح غلطی میں تھے۔ اس جواب پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو مزاح میں محمول کر کے کہنے لگے، ترجمہ، وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم سچی بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ یعنی اے ابراہیم علیہ السلام، کیا واقعتاً آپ اپنی دعوت میں سچے ہو اور تمہارا ہم کو کفر و گمراہی کی طرف منسوب کرنا سنجیدگی سے ہے، یا ہمارے ساتھ تم مزاح و مسخر کر رہے ہو؟ تم جو بات کر رہے ہو ان کو ہم نے اس سے قبل کبھی بھی کسی سے نہیں سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، نہیں، میں تمہارے ساتھ مزاح نہیں کر رہا، بلکہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہارا رب ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، جو عدم سے وجود میں لایا، لہٰذا وہی ذات لائق عبادت ہے، نہ کہ یہ بے دست و پا بت۔ میں اس معاملے میں گواہ ہوں اور میرے پاس انتہائی مضبوط و قوی دلائل ہیں۔ میری کسی ایک دلیل کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور تمہاری یہ دلیل کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا انتہائی کمزور اور لچر ہے اور ناقابل التفاق ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔